بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل ایک پوسٹ پڑھنے کو ملی، غزہ کے بارے میں تھی، کسی پیلسٹینین کا ایک میسج تھا، اور وہ میسج انگریزی میں ہے، بالکل چھوٹا سا میسج ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ اس کا کیا معنی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میسج یہ ہے کہ جی ٹیل مسلم کنٹریز ناٹ ٹو آفر فیونرل پریئرز فار اس، وی آر الائیو اینڈ یو آر ڈیڈ۔ کہ جی مسلمان ممالک کو بتا دیں کہ آپ ہمارے لیے جو نماز جنازہ ہے وہ آپ مت پڑھیں، آپ مر چکے ہیں اور ہم زندہ ہیں۔ یہ ایک میسج ہے، اور یہ جو میسج ہے اس نے جس قسم کے حالات ہیں اس وقت پوری اسلامی امہ کے، اور اسلامی امہ سے جب میں جب بات کرتا ہوں تو اس میں ہم اپنی گورنمنٹس کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے رولرز کی بات کرتے ہیں، اور 50 سے زیادہ اسلامی ممالک کی بات ہے کہ جی کس قسم کی ان کی پالیسیز ہیں، کیا کچھ وہ کر سکتے ہیں۔ مطلب ہے کہ میں ایک اسپیکٹ تو ہے نا کہ جی جنگ لڑنی ہے، اس کے علاوہ کیا کچھ کر سکتے ہیں آپ کے پاس کیا کچھ پاورز ہیں، کس قسم کے آپ کے پاس مطلب ہے کہ اختیارات ہیں معاشی طور کے اوپر، آپ کس طریقے سے پورے ویسٹ کو، اسرائیل کو، اور امریکہ کو، اور جو مطلب ہے کہ ممالک اس ظلم میں اسرائیل کی طرف سے یہ جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے فلسطینیوں کے اوپر، غزہ کے اوپر، اس سے روکنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کیا جا رہا مسلمان ممالک کی طرف سے، ان کے رولرز کی طرف سے۔ صرف اور صرف زبانی جمع خرچ ہے، اسٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں، اور کبھی کوئی ایک رولر اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، کبھی کوئی دوسرا دے دیتا ہے۔ اس سے آگے جو ہے نا کہ عملی طور کے اوپر کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، انفارچونیٹلی کچھ بھی نہیں اس سلسلے میں کیا جا رہا۔ اور پھر دوسری طرف انفارچونیٹلی امریکہ کا جو ہے، برطانیہ، کینیڈا، فرانس اور یورپ کے بہت سے ممالک، ان کا جو مکروہ چہرہ ہے، گھٹیا جو ان کا جو چہرہ ہے، گناؤنا جو چہرہ ہے، وہ اس وقت ٹوٹل بے نقاب ہو چکا کہ کس طریقے سے وہ اس جو نسل کشی ہو رہی ہے، جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے فلسطینیوں کا، اور اس وقت تک 8,000 سے زیادہ لوگوں کو، جن میں تقریباً 4,000 بچے ہیں، ان کو شہید کیا جا چکا صرف غزہ میں۔ تو اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ ان کا کس قسم کا رویہ ہے۔ یو این جنرل اسمبلی نے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ ریزولوشن موو ہوتی رہیں جنگ بندی کے سلسلے میں، وہ ویٹو ہوتی رہیں، پھر فائنلی جو ہے وہ سیکورٹی کونسل کی کل یا پرسوں کی بات ہے کہ وہاں پہ پھر ریزولوشن ایک اڈاپٹ ہو گئی، منظور ہو گئی، لیکن آپ وہ دیکھیں کہ اس کو اسرائیل نے ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم سیز فائر نہیں کریں گے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ امریکہ کی حکومت ہے، برطانیہ کی حکومت ہے، فرانس ہے، کینیڈا ہے، یورپ کے بہت سے اور ممالک ہیں جو کہ اس کے پیچھے کھڑے ہیں، جو اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اور انفارچونیٹلی جو دوسری میں بات کر رہا ہوں، مسلمان ممالک کا جو رویہ ہے، ان کی حکومتوں کا جو رویہ ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اس میں ایک بات آپ کو بتا دوں، ایک تو میں جو بیسیکلی یہ بھی بات کروں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور کل خاص طور کے اوپر انفارچونیٹلی جو جماعت اسلامی نے جس قسم کا آج اسلام آباد میں ایک مظاہرہ کیا، تو اس سلسلے میں حکومت نے کتنا مطلب ہے کہ کس قسم کا حکومت کا رویہ تھا، اس کے اوپر میں ڈسکس کروں گا۔ لیکن اوور آل میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ظلم ظاہر ہے ڈھائی جا رہا ہے، اور ود ایوری پاسنگ ڈے اسرائیل کا، اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ود دا سپورٹ آف امریکہ، برٹن، فرانس، ڈفرینٹ یورپین کنٹریز اور کینیڈا، ان سب کی سپورٹ کے ساتھ یہ جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اور اتنا زیادہ کس بڑے لیول کا مطلب ہے کہ قتل عام ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، آپ دیکھیں کہ فلسطینیوں کی۔ لیکن اس کے باوجود جو سب سے زبردست بات ہے، الحمدللہ، اور جس میں مسلمانوں کی، پوری دنیا کے مسلمانوں کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور جس کی وجہ سے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ بیانیہ پوری دنیا میں، بیانیہ جو ہے وہ اگر جیتا ہے یا جیت رہا ہے تو الحمدللہ وہ پیلسٹینینز کا جیت رہا ہے، جس طریقے سے انہوں نے دنیا ساری کو بتایا کہ کس طریقے سے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور اس چیز کو جس طرح پھر پھیلایا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کو پھیلانے سے کیا ہوا کہ ایک تو دنیا کے مختلف ممالک میں اتنے بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، برطانیہ میں میرا خیال ہے کہ 3-4 مظاہرے، اور کل جو مظاہرہ ہوا لندن میں،
اس میں سنا ہے کہ تقریباً کوئی 1 لاکھ افراد تھے جنہوں نے اس پروٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کیا فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کے اگینسٹ. سو اس قسم کے جو مظاہرے پوری دنیا میں اب ہو رہے ہیں، یورپ میں جیسے میں بتا رہا ہوں، امریکہ میں، انڈیا میں حتیٰ کہ بہت بڑا احتجاج ہوا. جو مودی گورنمنٹ ہے اس کی پالیسی آپ کو پتہ ہے. تو یہ جو سارا ہے تو یہ اصل میں اس بیانیے کی جیت ہے، جو بیانیہ جو ایک مکروہ چہرہ میں جو بتا رہا ہوں نا کہ اسرائیل کا مکروہ چہرہ اور اس کو جو سپورٹ کر رہے ہیں، جس طرح اس مکروہ چہرے کو ایکسپوز کیا اور جس طرح سے اس ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس ظلم کو دنیا کو دکھایا. اور اس میں مطلب ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سب لوگ جو ہیں، جس میں ہر دنیا بھر کے مسلمانوں کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ لوگوں نے ان پوسٹ کو سوشل میڈیا کے اوپر پھیلایا، ٹویٹر کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، ڈفرینٹ جو آپ کے پلیٹ فارم ہیں سوشل میڈیا کے، اس کے ذریعے ان کو پھیلایا. اور پھر آپ یہ کہ دیکھیں کہ ان ممالک میں، امریکہ میں یہودیوں نے اس زائنسٹ اسٹیٹ جو اسرائیل کی صہیونی جو ریاست ہے اسرائیل کی، اس کے اگینسٹ وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں. فلسطینیوں کے حق میں وہ کر رہے ہیں، وہ غزہ کے حق میں وہ بھی کر رہے ہیں، کرسچن جو ہیں، اور اس طرح بہت بڑی تعداد میں آپ جو ایون جو انگریز ہیں آپ وہ دیکھیں. کیونکہ یہ جو رخ ہے، یہ جو ایک ظالم والا جو چہرہ ہے نا، یہ جو بربریت والا جو چہرہ ہے اسرائیل کا، اور جس طرح اس کی بیکنگ کی جا رہی ہے حکومتوں کی طرف سے، ویسٹ کی، امریکہ، برطانیہ اور جو دوسرے ممالک کا نام لے رہا ہوں، اس کو جس طریقے سے ایکسپوز کیا اور اس سارے بیانیے نے، جس کا تمام تر جس کی جو کریڈٹ ہے اور جس کا تمام تر سہرا ہے وہ بیسیکلی ان فلسطینیوں کے مطلب ہے کہ ان کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں دنیا کو دکھائیں، وہاں سے نکالیں. وہاں پہ بجلی دیکھیں، بجلی بند، وہاں پہ پانی مہیا نہیں، وہاں پہ سوشل میڈیا سب کا انہوں نے آپ کو بتایا کہ ٹوٹل ڈسکنیکٹ کر دیا تھا سب کو، ہر قسم کی پابندی، نہ خوراک، نہ یہ نہ وہ. لیکن الحمدللہ اس کے باوجود ایک طرف ان کے آپ حوصلے دیکھیں، آپ ان کی باتیں سنیں، آپ ان کے بچوں کی باتیں سنیں، آپ ان کے بڑوں کی باتیں سنیں، آپ کی خواتین کی باتیں سنیں. الحمدللہ وہ کس طریقے سے اپنی جگہ کے اوپر، اپنے سٹانس کے اوپر وہ الحمدللہ وہ کس طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو سب سے اس کا جو سوری پارٹ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اس سارے بیانیے کی کامیابی کے باوجود جو مسلمان ممالک جس قسم کی جو پالیسی یا اسٹریٹجی اپنا سکتے تھے، کلیکٹیو اسٹریٹجی، آپ کے پاس تیل ہے، آپ کے پاس گیس ہے جو پوری دنیا کو آپ فراہم کرتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں، آپ سب ممالک مل کے بہت کچھ کر سکتے ہیں. مطلب ہے کہ لیکن انفارچونیٹلی وہ اس طرف جو سب سے بڑی مایوسی کی بات ہے وہ یہی جو ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں، جو 50 سے زیادہ جو مسلمان ممالک کے جو حکمران ہیں، ان کا جو رویہ ہے، اور اس کے بارے میں جو میں نے انیشلی پوسٹ پڑھا نا کہ جی وہی جو کہ ہم نماز جنازہ آپ ہماری نہ پڑھیں، ہم تو زندہ ہیں، آپ مر چکے ہیں. تو یہ بیسیکلی ان کے لیے جو ہے یہ بالکل یہ بات صحیح ان کے اوپر یہ جاتی ہے. اچھا، اب یہ کہ جی جب ہم بات کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی سوشل میڈیا کے اوپر لوگ اور آپ عام لوگوں سے بات کریں، الحمدللہ یہ بڑی اچھی بات ہے کم از کم لوگوں کی حد تک کہ مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان بہت ہی مطلب ہے ان کو دل دکھے ہوئے ہیں. اور پھر جس طریقے سے انہوں نے اس ظلم کو دکھایا، پتہ آگے بڑھایا، صرف یہ کہ آپ کی فالوئنگ ہے نہیں، لیکن آپ نے ٹویٹ کر دیا، آپ نے انسٹاگرام میں پوسٹ کر دیا، لیکن بات چونکہ آگے سے آگے پہنچ دی گئی تو یہ ظلم آپ نے ان لوگوں کو بھی دکھا دیا جو کہ پہلے اسرائیل کے خلاف نہیں بولتے تھے، جو اسرائیل کے حق میں تھے، جو فلسطینیوں کے خلاف تھے. اور اسی چیز کا ریفلیکشن آپ کو یہ ڈویژن جو ہے وہ آپ کو ویسٹرن سوسائٹیز میں نظر آتی ہے، جو کہ بڑی انکریجنگ بات ہے. اب وہ جو بات میں کر رہا تھا کہ ہم اب جب اپنی بات کرتے ہیں پاکستان کی تو مجھے ایک بات کا بڑا ویسے افسوس ہوتا ہے. لوگوں کے بارے میں تو خیر یہی والی بات کہ الحمدللہ یہ بات کہ جی چونکہ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ ہمارے
مسلمان بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو اس سے ہم سب کا دل دکھتا ہے. اس میں ظاہر ہے، اور اس کا ایک اظہار بھی ہو رہا ہے، مختلف انداز میں اظہار ہو رہا ہے. اور جو کہ اظہار کا وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایمان کے جو 3 درجے ہوتے ہیں، کہ یا تو اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے روکیں، جو کہ انفارچونیٹلی ہم نہیں روک سک رہے. لیکن سیکنڈ درجہ یہ ہے کم از کم آپ زبان سے اس چیز کو کہیں کہ جی غلط ہے، اور ظالم کو ظالم کہیں، اور مظلوم کے حق میں آپ بات کریں. تو وہ کم از کم یہ سیکنڈ درجے والی جو بات ہے تو وہ کم از کم ہو رہی ہے اس وقت. اور وہ اس بیانیے کا جو اسرائیل کے اگینسٹ جو بیانیہ بن رہا ہے، اس میں اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو اب یہ ہے کہ جو سیکنڈ لیول ہے اس میں ڈیمونسٹریشن جو ہیں جس قسم کی ہو رہی ہیں، بڑی بڑی ڈیمونسٹریشن، جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا پوری دنیا میں الحمدللہ ہو رہی ہیں، فلسطین کے حق میں، غزہ کے حق میں، اور اسرائیل کے خلاف ہو رہی ہیں. اور اسرائیل کے ساتھ دینے والے، بے شک وہ امریکہ، برطانیہ، واٹ ایور جو بھی ہیں، ان کے اگینسٹ ہو رہی ہیں، اور ان کے اپنے اپنے ممالک میں ہو رہی ہیں. تو پاکستان میں ایسا کیوں ہے کہ جو اس بارے میں اگر کسی نے کوئی ریلی کرنی ہے، کوئی جلسہ کرنا ہے، تو وہ صرف جماعت اسلامی نے کرنا ہے. شاید ایک آدھ JUI نے بھی کیا، ایک MQM نے شاید کراچی کیا، لیکن ویسے کیوں صرف جماعت اسلامی نے یہ بات کرنی ہے؟ انہوں نے کراچی میں الحمدللہ بہت بڑا ایک ڈیمونسٹریشن کیا تھا، اور پھر ابھی اسلام آباد میں آج کیا. لیکن جس بات کا مجھے کل بڑا دکھ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ بات کہ جی جماعت اسلامی کی ڈیمونسٹریشن اس سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے مارچز کرتے رہے ہیں، اور اب ایشو کس قسم کا ہے؟ مسلمانوں کا ایشو ہے، فلسطینیوں کا ہے، غزہ کے بارے میں ہے. اس کے بارے میں اب اسلام آباد میں ایک احتجاجی ریلی ہونی تھی، جو کہ آج ہو گئی الحمدللہ، یہ اپارا کے آس پاس ہونی تھی. آپ دیکھیں کہ کل اس کے لیے جو اسلام آباد کی حکومت ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی. جو بھی انتظامات تھے ان کو، جس قسم کے بھی انتظامات کیے جا رہے تھے، تہس نہس کیا، لوگوں کو اریسٹ کیا، جماعت اسلامی کے لوگوں کو پکڑ لیا گیا وہاں پہ، بعد میں میرا چھوڑ بھی دیا گیا ہوگا. لیکن یہ کیا سگنل تھا کس قسم کا؟ یہاں پہ تو آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے جو بھی پولیٹیکل پارٹی، اگر فرض کریں کوئی بھی ریلیجیس یا پولیٹیکل پارٹی اس قسم کی ڈیمونسٹریشن کرتی ہے، اور جس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ پیسفل ڈیمونسٹریشن ہوگی، کوئی گملہ نہیں ٹوٹے گا، کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور الحمدللہ ایسے ہی بہت دفعہ میں جیسے کہہ رہا ہوں، جماعت اسلامی نے اس قسم کے بہت سے ڈیمونسٹریشنز کیے، اور ہر ڈیمونسٹریشن پرامن رہی. اب مجھے بتائیں کہ کل ان کو یہ منہ کالا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا میسیجنگ تھی؟ کس کے لیے کیا میسیجنگ تھی؟ کس نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم یہ کام کریں گے، کہ جی ہم نے یہ چیز نہیں ہونے دینی یہاں پہ؟ اور یہ الٹیمیٹلی ہے آج وہیں پہ ہو گیا، وہیں پہ اسی جگہ وہ ڈیمونسٹریشن ہو گیا. لیکن یہ کیا میسیجنگ تھی؟ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اس چیز میں تو حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، اس چیز میں تو حکومت کے تمام اداروں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. کم از کم ہم وہی والی بات کہ جی پہلے درجے پہ اگر ہم ایمان کے وہی والے ہاتھ سے اگر روکنے کے قابل نہیں ہیں، تو کم از کم زبان سے آپ ڈیمونسٹریشن اگر کوئی کرنا چاہ رہے ہیں، لوگ باہر آ کے پرامن طور کے اوپر احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں، اور اپنے فلسطینی بھائیوں بہنوں، ان بچوں کے ساتھ ان سے اظہار ہمدردی کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس سے کیسے روکا جا سکتا تھا؟ تو یہ جو کل ہوا یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور اس کا ایک اور اسپیکٹ کہ میں حیران یہ ہوں، دیکھیں کہ پاکستان کی جماعت اسلامی جب الیکشنز ہوتے ہیں تو 2-3 سیٹیں ان کو مل جاتی ہیں نیشنل اسمبلی میں. تو مجھے حیرانگی اس بات کے اوپر ہے کہ جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں یہ کہاں ہیں؟ جب بھی کوئی اس قسم کا ایشو ہوتا ہے، ان ایشوز کے اوپر یہ کیوں غائب ہوتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں بڑی بڑی ریلیز کرتے؟ کیا یہ مسلمانوں کے جو مسائل ہیں انٹرنیشنلی، کیا وہ ان کا کنسرن نہیں ہونا چاہیے؟ وہ کسی ایک ہی بس کوئی 1-2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کا کنسرن ہوگا، یہ بڑی پولیٹیکل پارٹیز کا کنسرن نہیں ہوگا؟ کیا میاں نواز شریف صاحب نے آ کے واپسی پہ اتنا بڑا جلسہ کیا مینار پاکستان میں، تو یہ کیا نون لیگ کی رسپانسبلٹی میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، آصف علی زرداری صاحب، اور یہ جو بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ چلیں PTI آج کل زیر تاب ہے، ان کے لیے تو ہے ڈیمونسٹریشن یا کچھ کرنا ہی آج کل وہ پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن ماضی میں بھی بہت سے اس طرح کے مواقع آئے، مجھے نہیں پتا کہ کتنی بڑے بڑے ڈیمونسٹریشن ان حالات کے اوپر اس طرح سے. یہ ہمیشہ جماعت اسلامی کیوں کرتی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. یہ سب کا کام ہے. یہ جو مسلمانوں کے جو مسائل ہیں، جو جس مسئلے کا تعلق
جو بھی ہے اسلام سے جس چیز کا تعلق ہے اس کا تعلق ہم سب سے ہے، وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز سے اس کا تعلق ہونا چاہیے، لیکن صرف جماعت اسلامی اٹھتی ہے اور وہ آ کے احتجاج کرتی ہے، اور پھر جب احتجاج کرے پھر حکومت آپ دیکھیں گے کس قسم کا ان کا آگے سے رویہ ہوتا ہے، وچ از ویری انفارچونیٹ اور ہائیلی کنڈیمنیبل. اور اس موقع کے اوپر ڈیفینیٹلی جماعت اسلامی کو شاباش دی جانی چاہیے، اور ان کو اس طرح جو ان ایشوز کے اوپر جو ان کا سٹانس ہوتا ہے ان کو مکمل طور کے اوپر سپورٹ کیا جانا چاہیے. اور یہ ہے کہ جی کم از کم، اور وہی والی بات کہ باقیوں کی بھی ظاہر ہے رسپانسبلٹی ہے، اور کاش کہ دوسرے بھی رسپانسبلٹی یہ فیل کریں، اور بلکہ انیشیٹو ان کو لینا چاہیے. بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کہہ دینا میاں نواز شریف صاحب کہہ دیں کہ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلاتا ہوں، میں اے پی سی، اور سب مل کے کہیں کہ جی سب نے مل کے ریلی کرنی ہے فلسطین کے حق میں، غزہ کے حق میں. اور ایکچولی ملین مارچ 10 لاکھ لوگوں سے زیادہ، اور میں آپ کو بتاؤں اکٹھا کر سکتے ہیں، ہو جائیں گے سارے کے سارے. جھنڈا صرف پاکستان کا اور پیلسٹائن کا، یہ صرف جھنڈے ہونے چاہیے، پاکستان کا جھنڈا اور پیلسٹائن کا جھنڈا، بس یہ آپ لے کے بس باہر آپ آ جائیں. لیکن انفارچونیٹلی وہ کچھ نہیں ہوتا، اور پھر جو وہی والی بات کہ اگر کوئی جماعت یہ کرتی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ کس قسم کا رویہ ہوا، وچ از ہائیلی کنڈیمنیبل. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.